المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد البارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مال دنیا مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے. مال و دولت مومن کو بھی ملتی ہے اور کافر کو بھی ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہے. لیکن آج چونکہ مال کا دورہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے. سب سے بڑا فتنہ مال. کیا مال کی وجہ سے انسان گناہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا انسان آقا نے فرمایا تھا میری امت فقر و فاقہ سے نہیں مرے گی، بھوکوں نہیں مر سکتی. جیسے پہلے بہت ساری امتیں بھوکوں مر گئی، آقا فرماتے میری امت بھوکوں نہیں مر سکتی ہے بلکہ میری امت جو ہے نا مال کے فتنے میں ایسا دب جائے گی اسی میں تباہ ہوگا. آج مال کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مال ہے تو انسان شراب پی رہا ہے، ورنہ مال نہیں ہوتا تو کھانے کے مانگے تو شراب کہاں سے پیتا. انسان مال ہے تو زنا کر رہا ہے، مال ہے تو عیاشی کر رہا ہے، مال ہے تو بھی دیپاولی کی چھٹی منانے نہ جانے کہاں چلے گئے. کوئی تھائی لینڈ جا رہا ہے تو کوئی کہاں جا رہا ہے. میں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا؟ تھائی لینڈ جا رہا. میں نے کہا وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے. کہا گھومنے جانا تو پڑے گا. جواب کیا ہے؟ میں نے کتنا خرچ ہوا؟ کہا 5 سے. اس کے بعد تو میں نے کہا یہ کیا کرے بچہ مانتا ہے نہیں. مجھے کتنا خرچ ہوا؟ 8 لاکھ. اب آپ سوچیں ذرا 8 لاکھ روپے یوں ہی عیاشیوں میں ساری چیزوں کس وجہ سے مال ہے. سمجھے نا، مال نہ ہوتا تو انسان اس آزمائش میں مبتلا نہیں. مال بہت بڑی آزمائش. آپ کو بتاؤں پہلے جب بزرگان دین کے پاس مال آتا نا تو ڈر جاتے تھے. مال آتا تو ڈر جاتے تھے کہ اب ہم کیا کریں. لیکن آج مال آ جاتا تو خوش ہو جاتے. اور آج اس میں پھر بہت سارے مسلمانوں میں ایسے بھی مل جائیں گے کہ 2 نمبر کے کام کر کے مال اکٹھا کر لیے اور اس کے بعد پھر نیاز کر دیے. 11ویں کی نیاز 12ویں کی نیاز، اس کے بعد عمرہ بھی، حج بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، ساری چیزیں ہو گئی. تو سوچتے اللہ اگر ہم سے خوش نہیں ہوتا تو یہ کیوں دیتا. اللہ وہی آیت کریمہ میں فرما رہا ہے وہ خوش ہوتے ہیں ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دیا. سمجھے نا، آزمانے کے لیے دیا ہے. تو کہا مال بہت بڑی آزمائش اور اولاد بھی بہت بڑی آزمائش. سمجھے نا، مال بھی اولاد بھی. تو کافر جو ہے نا انہی دونوں چیزوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے. مال کو دیکھ کر خوش، کافر اولاد کو دیکھ کر خوش. سمجھے نا، لیکن مومن ہے نہ وہ مال سے خوش ہوتا ہے نہ اولاد سے خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ خوش ہوتا ہے.
آج بتائیں نا کہ جب مال آتا ہے تو ہمارا دل مچلنے لگتا اللہ کتنا خوش ہے کہ مال دے. پہلے لوگوں کے پاس اگر مال آ جائے نا تو آزمائشوں میں پڑ جاتے. سمجھے نا. آپ کو بتاؤں حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا گورنر بنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو شرط رکھتے ہیں. شرط یہ کہ باریک کپڑے نہیں پہنے. باریک کپڑے سے مراد یہ کہ عمدہ قسم کی کوالٹی کا جو وہ نہیں پہنے. اور کبھی اپنے دروازے پر دربار نہیں رکھنا. سپاہی کوئی گارڈ نہیں وہاں پہ کھڑا کرنا. اور اس کے علاوہ ایک ساتھ تمہارے دسترخوان پہ کئی سالن جمع نہ ہو. سمجھے نا. کئی مطلب شرط کو لگاتے. اور جو تمہارے پاس ابھی ہے پراپرٹی یا مال جو ہے اس کی ڈیٹیل اور بعد میں کیا ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں محاسبہ ہوگا. آج بھی ہوتا ہے ہو رہا ہے. سمجھے نا. لیکن جو حکومت میں بیٹھے ان کا نہیں ہوتا. جو اپوزٹ میں نا ان کا ہوتا. صحیح ایسے ہی ہوتا ہے نا. جو اپوزٹ میں بیٹھے ان کا ہوتا ہے. ان کی حکومت آئے گی ان کا ہوگا. بہرحال اچھی چیز ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی نہ دو. سمجھے نا. کل تک کسی لائق نہیں تھے آج کس کس کے چیئرمین اور چیف بن گئے اور نہ جانے کیا کیا بن گئے. بہرحال حضرت سعید عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے. جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ایک شخص آیا. چونکہ آپ نے غریبوں کی لسٹ منگوا دے. کون کون غریب ہے کون کیا ہے. اس سارے غریبوں کی لسٹ جب دیکھی نا تو اس میں عامر بن سعید جو وہاں کے گورنر تھے بادشاہ تھے ان کا بھی نام بھائی عامر بن سعید کو کہا جو ہمارے گورنر ہیں ہمارے امیر ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے 1000 دینار کی تھیلی نکالی کہا جا کر کے میری طرف سے عامر بن سعید کو دے. اب آپ سوچیں ذرا یہاں سے قاصد لے جا کر حضرت عامر بن سعید کو دے کے عامر المومنین اور فاروق اعظم نے دیا. جا کے دیا نا جیسے ملا نا حضرت عامر بن سعید ساروں قطع ہونے لگے. بیوی کہنے لگی کیا ہوا کس کیوں. عامر المومنین نے بھیجا مصر اپنی ضرورت کو پورا کریں گے کرے. عامر بن سعید نے کہا میری اہلیہ میری بیوی یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش. ایک ایک روپیہ کس کس میں لگاؤں گا کہاں کا خرچ کروں گا اللہ کو حساب دینا پڑے گا. اور عامر اس سے اس کا حساب نہ دے پائے گا. آپ نے پورے 1000 دینار اٹھائے اور غریبوں میں صدقہ دیا. غریبوں میں بانٹ دیا. کہا اس کا میں حساب کہاں سے دوں. اور یہاں سوچتے دولت ریل پیل کرتے دولت آتی ہے تو سوچتے میرے دماغ سے اس کا حساب نہیں. اس کا حساب بہت سخت ہو. ابھی جی ایس ٹی سے پریشان ہو کر کوئی دبئی بات کر کوئی کہاں بات کر. سمجھے نا. وہاں کا بات کرو وہاں کا جب وہاں بات کرو گے یار جی ایس ٹی آ گئے تو دکان پہ تالا لگا کے بھاگ کے فراڈ کر لیے تو وہاں کیا وہاں جب حساب دینا پڑے گا کیا کرو گے. کہا یہ جو مال ہے نا جو بندہ جب سرکار نہ نکالے یہی ازہے کی شکل میں آ کر قبر میں ڈسے چھپا چھپا کے رکھتے. کہ مال اور اولاد نعمت ہے تو آزمائش کی. مال کو مال کے طریقے پر خرچ کیا جائے تو وہ یقیناً وہ نعمت ہے. اس سے بھی دیکھیں دیپاولی آئی حد کر دیا مسلمان بچوں نے. حد کر دیا مسلمان بچوں نے. اور جو پٹاخے پھوڑے مدرسے میں ان بچوں کو بھگا دیا. ایک آدھ کو لڑنے کے لیے آنے والے تھے. کہا یہ میں اپنے لیے تھوڑی بنا اپنے بچے کو گنڈا بنا دو. اپنے بچے کو جو بنانا بنا دو میرے کو کیا ہے. سمجھے نا. اور اگر 100 روپیہ فیس سے تو مجھے خرید نہیں کی لے لیا بچہ نکل جائے گا. سمجھے بات. میں تمہارے بچے کا خیر خواہ ہوں اور یہاں وہاں لڑنے کے لیے آنے واہ ہمارا چھوکرا جو مرضی میں آ کے آپ نہیں بولے میرے کا نکل یہاں سے. حال یہ ہوتا دیکھیے ہمارے بچوں کی فکر کے ہمارے آج کیسی فکر ہے. کل تک کیا تھا. اگر مسجد کا امام یا مولانا اگر مار دینا تو گھر کا جو گارجین ہوتا کہتا ہے دور لگانا اس کو اور چھوٹی کو دیر لینا. لیکن آج دیکھیے اولاد آزمائش اسی وجہ سے
आजमाइश है। तुम्हारे बच्चे की तुम्हारा बच्चा तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है, सही करने की कोशिश की जाए, उसमें भी तुम्हारे लिए तकलीफ है। मेरा बच्चा मैं मिला, आपको क्या तकलीफ? हाल माल तेरा नहीं तो कह रहा ना, काफिर भी कहता था मेरा माल सब रखा करेंगे, कहते ना मेरा माल मेरा मकान मेरा, तेरा मकान कहाँ से? इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला वही तो आप बैठे हुए थे सुनिए ना अपने तख्त में, और एक फकीर आया, इधर उधर देखने लगा, बादशाह थे ना, इधर उधर ऐसे से देख, कहा क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? कहा मैं देख रहा हूँ कि मुसाफिर खाना तो है, इसमें कहाँ जाकर ठहरूं? कहा ये बादशाह का दरबार है, तुझे मुसाफिर खाना नजर आता है? कहा ये मुसाफिर खाना नहीं है। कहा ये दरबार है बादशाह का, मुसाफिर खाना थोड़ी। अच्छा ये बताओ इब्राहिम, चूंकि अल्लाह वाले जो पहले थे ना इस तरह झुंझला नहीं जाते, गुस्से में आ जाते नहीं, बहुत आराम से। तो अल्लाह वाले ने पूछा इब्राहिम ने हमसे, चाहिए बताओ आपसे पहले गद्दी पे कौन था? कहा मेरा बाप। उससे पहले का मेरा दादा। कहा तुम्हारे बाद कौन रहेगा? कहा मेरा लड़का। कहा यही तो मुसाफिर खाना है, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, ये तो मुसाफिर खाना है। समझे ना? इब्राहिम ने हम रात को सोए ना, ऊपर आवाज आ रही छत से धम धम धम। कहा कौन है? बादशाह की छत पे कौन आ गया? ऊपर से आवाजें काम है, अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ, ऊँट ढूंढ रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा तुम्हारा ऊँट मेरी छत पे क्या करेगा? मेरी छत पे तुम्हारा ऊँट नहीं मिलेगा। आवाज है इब्राहिम, अगर तुम्हारी छत पे मेरा ऊँट नहीं मिल सकता है, जब तक तुम इस तख्त ताक पे बैठे हो अल्लाह भी नहीं मिल सकता। इब्राहिम ने कहा सुबह ही सब कुछ छोड़ा, वहां से निकल गए, वहां सब कुछ छोड़ा, वहां से निकल गए। अब इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला का हाल ये हुआ ना, इधर उधर गुदली, पहले बादशाही लिबास, अब गुदली पहने सब ढूंढ इधर। एक दिन एक बंदे ने देखा कि दरिया के किनारे इब्राहिम बिन अदहम उससे हुए, तो बंदे को बड़ा वो आ लगा कि कल तक बादशाह ने देखो आज फकीर में इस तरह फटे पुराने पेवन लगाया। अल्लाह वाले ने पहचान लिया, करीब तेरे दिल में क्या घूम रहा है? यही ना कि मैं बादशाह का क्या शान शौकत थी, और आज मैं इस तरह गुदड़ी सिल रहा हूँ, अपने कपड़े सिल रहा हूँ, पेवन लगा रहा हूँ, यही तेरे दिल में बात है ना? कहा हाँ वही सोच रहा। ये अल्लाह वाले बोलते नहीं, लेकिन दिल के हाल को पढ़। अब आप सोचे जरा, अगर एक वली लोगों के दिल के हाल को पढ़ सकता है तो मेरे आका नहीं पढ़ सकते। ये अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से। तो कहा देखिए मेरे पास क्या है, सुई, दरिया में फेंका। उसके बाद कहा अरे दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस करो, दरिया की मछली सुई वापस करो। आपने सुई एक फेंका, 100 मछलियां अपने अपने मुंह में सुई लेके हाजिर हुई। सारी मछलियां सोचने लगी कि इब्राहिम ने नदाम ने कहीं मुझे तो नहीं कहा, सब सुई लेकर के हाजिर हो गए। समझे ना? इब्राहिम बिन अदहम ने कहा देख उस तख्त तो ताज पर मुझे ये हासिल नहीं था, आज अल्लाह ताला ने हर चीज को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया है, हर चीज मेरी बात मानने लगी। बरअर्ज करने ये चला था माल की बात कि माल आप देखिए, माल 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 पेट भर जाए बताना, समझे ना? पेट भर जाए बता देना क्या इतना माल करो। मेरे आका ने क्या फरमाया कि इंसान को अगर 2 सोने के पहाड़ मिल जाए तो ख्वाहिश करेगा एक सोने का पहाड़ और मिल जाए तो अपना काम हो जाए। समझे ना? का उसकी कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी। जब ये ऐसा हुआ किसी के पास एक मकान आ गया और सोचा बस यार अपना तो गुजारा हो जाए, यार हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा एक दुकान हो जाती ना तो अच्छा, थोड़ा ये हो जाता तो अच्छा। कभी आपको किसी ने कहा तो नहीं अपने को तो कोई जरूरत नहीं लगा। कुरान क्या कहता है, तुम्हें माल की ज्यादा तलब ही नहीं, और माल इसी में लगे रहे यहाँ तक कि कब्रों से जाके मुलाकात की। बहरहाल ये जो मैंने बताया माल और औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी आज़माइश है। अब ईमान वाले की शान क्या है इंशाअल्लाह कल सुनेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا.